نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے کہ جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کی رحمت اور مہلت کا بیان ہوا کہ وہ رب کریم جو ہے وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر کوئی کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے رب کی بارگاہ میں وہ توبہ کر کے وہ معافی مانگے اور مغفرت کا طلبگار بن کر آ جائے اور مغفرت کا دروازہ وہ کھٹکھٹاتا ہے تو فرمایا تمہارا رب جو ہے وہ بخش دیتا ہے۔ اور ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے باوجود بھی اگر کوئی زندگی کا آخری لمحہ ہوتا ہے، اگر اسے اس وقت بھی مہلت مل گئی اور اس نے توبہ کر لی، فرمایا اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں اس کی شان مغفرت کا بھی ذکر ہوا اور شان رحمت کا بھی ذکر ہوا، اور شان رحمت میں یہ بھی داخل ہے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے اور عذاب دینے میں وہ جلدی نہیں فرماتا، بلکہ کفر اور گناہ کے باوجود رب کریم لوگوں کو دنیا میں رزق دے رہا ہے۔ لوگ کفر بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، لیکن رب کریم کسی کا رزق بند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ مزید یاد رکھو کہ اگر وہ لوگوں کو دنیا میں ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو پھر جلد ہی عذاب کو بھی بھیج دیتا، لیکن فرمایا کہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے مہلت دی اور عذاب میں جلدی نہ فرمائی، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر کر دیا، یعنی قیامت کا دن۔ اس دن یاد رکھنا کہ قیامت کے دن ساری مہلتیں ختم ہو جائیں گی اور اس دن پھر کسی کو کوئی پناہ نہ ملے گی۔ آگے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دی جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کے لیے ایک وعدہ کر رکھا تھا۔ کفار کو سمجھانے کے لیے پھر اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کے انجام کو اجمالی طور پر بیان کیا۔ فرمایا کہ ان بستیوں میں رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کہ جب وہ ہلاک کر دیا تو فرمایا کہ ہلاک اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ نافرمان تھی، تو ان بستیوں کو ہم نے ویران کر دیا۔ ان بستیوں سے علماء فرماتے ہیں مراد قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود کی بستیاں ہیں کہ جن کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا گیا تھا، اور ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے یہ تباہ ہوئی تھی۔ تو فرمایا جیسے وہ تباہ ہوئے تھے ایسے تم بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہو۔ 58 اور 59 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی اور اس کا مختصر ترجمہ رکھا، اور کل ہم نے ایک 57 نمبر کی آیت بھی اختتام پر سنی تھی کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، کہ جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ منہ پھیر لے اور ان اعمال کو بھول جائے کہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے تاکہ قرآن کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیے ہیں اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ۔ تو فرمایا کہ جب بھی ہرگز کبھی ہدایت کی طرف نہ آئیں گے۔ ان 3 آیتوں سے علماء فرماتے ہیں ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی، وہ یاد رکھیے گا۔ 3 آیتوں سے 3 علامہ اسماعیل حق کی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، ہدایت کے اسباب اگرچہ مکمل طور پر جمع ہوں، اس کے باوجود لوگ ان سے اس وقت تک ہدایت حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایمان لا سکتے ہیں کہ جب تک اللہ کی عنایت شامل حال نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، آج دیکھ لیجئے دنیا میں ہدایت کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کے اللہ کی عنایت حال ان کے شامل حال نہیں ہوتی، اور اس کا ثبوت بھی بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم
اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا اس آیت کے ضمن میں کہ یہ جو ہم صدقہ بھی کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ہم جو ہدایت پر ہیں، تو فرمایا یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ یہ اس پر ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات ان 3 آیات سے جو ہمیں ملی وہ یہ کہ اہل باطل حق کو باطل اور باطل کو حق دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو قلب ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے اور عقل جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے لوگ انبیاء اولیاء کے مقام سے جاہل اور گمراہ ہونے کے باوجود ان لوگوں سے ہر وقت لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں کہ جو حق اور حق کو باطل کرنے کی ایسے لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ اہل حق کا طریقہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج بھی آپ کو دنیا میں نظر آئے گا کہ جو حق پر ہیں تو فرمایا وہ انبیاء اور اولیاء کے مقام کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انہیں جو حق نظر آتا ہے، فرمایا کہ وہ حق کو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں اور باطل کو اللہ کا نور نہیں ملتا۔ تو یاد رکھیے کہ حق کو جب نظر آتا ہے تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، اور باطل نظر آتا ہے اور وہ اس سے بچتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا۔ یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، جو حق ہو، جہاں حق ہو، ہر معاملات میں ہمیں حق کو حق دکھا، وارزقنا اتباع، اور ہمیں پھر جب حق نظر آئے تو ہمیں اس کی اتباع کی توفیق دے۔ اور فرمایا وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا، اور جب ہمیں باطل نظر آ جائے وَارزقنا اجتنابا، تو پھر ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا بھی ہمیں حدیث پاک میں سکھائی گئی۔ اور ایک اور دعا بھی ہے کہ اللہم، اے اللہ ہمیں جتنی چیزیں ہیں ان کی حقائق کی اشیاء ہمارے اوپر منکشف فرما، یعنی ہر چیز کی حقیقت کو ہمارے اوپر کھول دے۔ اور تیسری بات جو علماء فرماتے ہیں وہ یہ پتہ چلی، یاد رکھیے گا ان 3 آیتوں سے، آیت نمبر 57 سے لے کر 59 تک جو سورہ کاف کی ہے، اس میں تیسری بات یہ پتہ چلی کہ دنیا میں کافر ہو یا مومن ہو، دونوں کو اللہ کی رحمت دونوں کے لیے عام ہے، بلکہ ان کے دونوں کے جیسے بھی اعمال ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کبھی بھی دونوں کے اعمال کی وجہ سے ان کا رزق منقطع نہیں کرتا، بلکہ اللہ ان کی پکڑ بھی نہیں کرتا پاس۔ اور فرمایا کہ لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ کی رحمت خاص مومنوں کے ساتھ ہوگی، اور فرمایا کہ عذاب کافروں کے ساتھ ہوگا۔ یہ بھی ان آیات سے پتہ چلا۔ اب آئیے، اب جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اس رکوع میں بڑی اہم باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، جس کو علماء نے یہ قرآن میں بیان ہوا، اور اس میں بہت سی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ سنیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یا مدتوں چلتا رہوں گا۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم سیکھنے کے لیے گئے اس واقعے کو ذکر کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے توریت عطا فرمائی تھی اور کثیر معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ کا جو خادم جس کا ذکر قرآن نے کیا، آپ کے ساتھ ایک خادم تھا، اس کا نام حضرت یوشع بن نون ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے اور آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے، آپ سے علم سیکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو آپ کے بعد جو منصب آپ کو حضرت یوشع بن نون کو ملا، اور آپ ہی ولی عہد بنے، اور پھر آگے آپ کی نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت یوشع بن نون نے چلایا۔ یاد رکھیے گا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک دن واعظ فرما رہے تھے، بہت شاندار واعظ فرمایا
تو ان کے واعظ میں کسی نے کھڑے ہو کر آپ سے سوال کر لیا کہ یہ بتائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا نہیں، کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً آپ کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، تم سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ تو جب یہ کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام تم سے بڑے عالم ہیں، تو آپ نے فوراً اللہ رب العالمین سے ان کا پتہ پوچھا۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے کیا ادب پتہ چل رہا ہے کہ جب بڑے کا پتہ چلے تو اس کے پاس بھی جانا چاہیے۔ آپ نے فوراً پتہ پوچھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ مجمع بحرین میں رہتے ہیں، وہاں کی نشانی یہ بتائی کہ آپ اپنے ساتھ مچھلی لے کر جائیے گا، بھنی ہوئی مچھلی، یعنی پکی ہوئی مچھلی جو گھر میں پکا کر، تو جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے تو وہ مقام پر وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے گی، یعنی جس کو پکایا گیا وہ زندہ ہو جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ اس مقام پر جہاں حضرت خضر کا مقام ہے، وہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے گی اور پانی میں سرنگ بنائے گی۔ یہ نشانی اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو بتائے گی، وہاں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اپنے خادم سے فرمایا کہ میں مسلسل سفر میں رہوں گا، جیسے کہ قرآن نے بھی بتایا کہ فرمایا کہ میں مسلسل سفر میں رہوں گا، کہ جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں گا، کہ میں مشرق کی جانب، یعنی یہ دو سمندر مشرق کی جانب ہیں جس کو علماء نے لکھا بحر فارس اور بحر روم جو ہے، یہ دو سمندر ہیں جو ملتے ہیں، فرمایا وہاں نہ پہنچ جاؤں، اور اگر وہاں پہنچنے کے بعد بھی میری ملاقات نہ ہوئی تو میں چلتا ہی رہوں گا اور ان کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے ساتھ سفر کے لیے ایک روٹی لی اور نمکین بھنی ہوئی مچھلی اپنے توشہ دان میں اس کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے سنیے، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيًّا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ پھر جب وہ دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کے ساتھ چلتے رہے، جب اس مقام پر پہنچے جہاں دو سمندر تھے، وہاں جیسے ہی پہنچے تو ایک پتھر کی چٹان کے پاس چشمہ حیات تھا۔ آپ وہاں پر رکے اور آرام کے لیے آپ نے وہاں آرام کیا، اور حضرت یوشع بن نون اس وقت وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں جیسے آپ نے وضو کرنا شروع کیا تو حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ مچھلی جو تھی وہ زندہ ہو گئی، مچھلی زنبیل سے زندہ ہو گئی، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تڑپ کر دریا میں گری، اور اس پر جیسے ہی وہ دریا میں گئی تو پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی، جس طرح بتایا گیا تھا ویسا ہی ہوا۔ لیکن حضرت یوشع علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے، لیکن آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مچھلی کا واقعے کا ذکر کرنا آپ بھول گئے، اور مچھلی اپنی سرنگ میں سمندر میں وہ چلی گئی اور اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن بتاتا ہے کہ فَلَمَّا جَاوَزَا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ پھر جب وہ دونوں اس مقام سے آگے گزر گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کرنی تھی، لیکن کیونکہ وہ بتانا بھول گئے تھے تو قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ چلتے رہے تو دوسرے روز جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا، ہمیں تھکن بھی ہوئی ہے اور بھوک بھی شدت کی ہے۔ یہ بات علماء نے لکھی کہ یہ واقعی بھوک کیوں لگی اور تھکن کیوں محسوس ہوئی؟ جب چلے تھے تو جب سے چلتے رہے، لیکن مجمع البحرین تک پہنچنے تک نہ انہیں تھکن ہوئی تھی نہ بھوک لگی تھی۔ اب یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا
کہ جب منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے اور تھکن محسوس ہوئی اور بھوک معلوم ہوئی تو اس میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اس مچھلی کو یاد کریں کہ جس کی طلب میں تم لوگ نکلے تھے، جو تمہیں نشانی بتائی تھی کہ مچھلی تو زندہ ہو کر چلی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے خادم سے ناشتہ مانگا تو اس وقت خادم کو یاد آیا کہ میں تو مچھلی کا بتانا بھول گیا، اور اس مچھلی تو ایسے زندہ ہو کر وہ تو دریا میں چلی گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اب وہ خادم جو حضرت یوشع بن نون تھے انہوں نے کیا کہا؟ قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ خادم نے عرض کی سنیے کہ جب ہم اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ہم نے ٹھکانہ بنایا تھا تو بے شک مچھلی کے متعلق بتانا میں بھول گیا تھا، اور مجھے شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ ہوا یہ کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا۔ موسیٰ نے فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے واپس لوٹ گئے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا کہ جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ یہاں کیونکہ وقت میرا مکمل ہو گیا، اس کی تفسیر میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمیشہ علم دین سیکھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرما۔ مولائی کریم زوال نعمت سے محفوظ فرما، بدبختی سے محفوظ فرما۔ مولائی کریم ہمیں ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ ہمیں ہر لمحہ صبر، شکر، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، نور والی زندگی عطا کر دے، نور والے قرآن سے مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ آج تک جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔